جی کسی یقین کریں میں پتہ نہیں کہاں کہاں سے لا کے اپنی بیگم کو پیسے دیے. میرے حالات اتنے خراب ہو گئے تو میری دہاڑی نہیں لگتی تھی. میں کسی دوست سے 1000 روپے لے لیتا تھا, یار یہ تم دہاڑی رکھ لو آج. سر جی اس نے کھولا کا نوٹس ہی بھیج دیا مجھے سمجھ ہی نہیں آئی. میں اس کو سمجھاتا رہا یار حالات ٹھیک ہو جائیں گے, بہتر ہو جائیں گے حالات. میں کوشش کروں گا کہ میں گھر کے حالات چلاؤں. تم مجھے کھلا تو نہ دو, میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے. میں رویا بھی. سارے ایپ بند ہونے چاہیے سر جی, ٹپ ٹاپ بیگو یہ جتنے بھی ہیں. میں اس کے بارے میں کیونکہ ساتھ میرے ساتھ بیتی ہے تو میں کہہ رہا ہوں, میرے ساتھ نہ بیتی ہوتی تو مجھے کیا سر جی. تو ایک چیز میں نے دیکھی جو غلط ہے تو میں اس کے بارے میں آپ کو غلط ہی کہوں گا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان انس گوندل. آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں آصف علی, جن کی ایک دکھ بھری داستان ہے. ناظرین آصف علی شادی شدہ تھے, 3 ان کے بیٹے ہیں اور ان کی جو زندگی ہے وہ بڑی خوشی کے ساتھ گزر رہی تھی. لیکن ناظرین اب جو ان کی بیگم ہے وہ ان کو چھوڑ کے جا چکی ہیں, صرف اور صرف محض اس وجہ سے کہ وہ بیگو ایپ یوز کرتی تھی. انہوں نے کہا کہ آپ اس ایپ کو یوز نہ کریں, وہاں پہ لائیو نہ آئیں, وہاں پہ باتیں نہ کیا کریں, کیونکہ اس سے جو ہے انسان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے. تو ناظرین اس کے بعد انہوں نے بار بار اپنی بیگم کو منع کیا. ان کے منع کرنے کے بعد وہ ان کو چھوڑ چکی ہیں اور انہوں نے خلا کا مطالبہ کر دیا. تو ناظرین ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آصف بھائی یہ کیا واقعہ ہے؟ سر جی واقعہ یہ ہے کہ بیگو ایپ کا ہماری جو لڑائی ہے, جو ہماری مین لڑائی ہے وہ بیگو ایپ کے اوپر ہے. انہوں نے بیگو ایپ ڈاؤن لوڈ کیا لاک ڈاؤن کے دنوں میں. جب لاک ڈاؤن ہوا ان دنوں میں نے ان کو منع کیا کہ یہ آپ بیگو ایپ نہ چلائیں. تو انہوں نے کہا نہیں جی میں نے یہ چلانا ہے, اس میں سے مجھے کوئی آمدنی جو روزگار نہیں ہے, اس وجہ سے کہ آپ کا جو رکشہ ہے اس میں سے کچھ بھی نہیں آ رہا, بند رکشہ ہے, راستے بند ہے, ہر چیز بند ہے. تو میری بھی آمدنی سر جی بہت کم تھی. تو اس میں یہ ہے کہ انہوں نے بیگو ایپ ڈاؤن لوڈ کیا, اس کو چلانا شروع کیا. تقریباً 15 دن 16 دن انہوں نے استعمال کیا. مجھے اچھا نہیں لگا, میں اس چیز کے خلاف جو بولا, ان سے میری بحث ہوئی. اچھا آپ کو اس بارے میں پتہ تھا کہ بیگو ایپ ہے کیا؟ نہیں سر مجھے نہیں پتا تھا کہ بیگو ایپ کیا ہے. تو آپ کو اس چیز کا آئیڈیا کہاں سے ہوا, کس نے بتایا کہ آپ کی جو بیگم ہیں وہ بیگو ایپ یوز کر رہی ہیں, وہ باتیں کر رہی ہیں وہاں پہ؟ سر جی وہ یہ ہوا کہ میرا جھگڑا ہو گیا تھا نا ان کے ساتھ. میں اپنے گھر میں آ گیا تھا نا, کسی اور وجہ سے جھگڑا ہوا, پیسوں کی وجہ سے. یہ وہ گھر کے حالات نہیں تھے اتنے, مثلاً کہ بھئی اس وجہ سے میں گھر آ گیا. اپنے گھر آیا تو میں نے, وہ میری ایک بھابھی نے آ کے مجھے بتایا تمہاری جو وائف ہے وہ بیگو ایپ پہ اوپر بیٹھتی ہیں. میں نے کہا یہ کیا ہے, مجھے انہوں نے بتایا, لیکن وہ تو پرائیویٹ ہوتا ہے, یہ وہ کسی کو پتہ نہیں چلتا, اور وہ تو کمپنی ہوتی ہے, وہ تو بتا رہی تھی. انہوں نے کہا نہیں یہ کمپنی نہیں ہوتی, یہ بے حیائی ہوتی ہے, ان کے اوپر لڑکیاں بیٹھتی ہیں, ان کو ڈائمنڈ ملتے ہیں, مختلف کنٹریوں سے لوگ جو ہے نا بھیجتے ہیں, تو اس کی پبلسٹی ہوتی ہے, ہر بندہ دیکھتا ہے. تو اس میں جو ہے نا بہت خاندانی لڑکیاں جو وہ اس چیز کو یوز نہیں کرتی. تو آپ کی بیگم کو سمجھائیں, یہ مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں, ان کو نہیں چاہیے کہ یہ جو ہے نا یہ بیگو ایپ یوز کریں. آپ ان کو منع کریں. میں نے ان کو منع کیا, میں نے کہا یہ آپ ایسا نہیں کرنا, یعنی ایسا نہ کریں, اس کو نہ یوز کریں. ہمارے گھر میں سب کو پتہ چل گیا, آپ اس کو بند کریں. میں کوشش کر کے جیسے بھی اپنے جو قرضے اتار دوں گا, جو بھی میرے اوپر ہے میں کوشش کروں گا گھر کا نظام اچھا چلے, جتنے جوگا ہوں کروں گا. ٹھیک ہے, باقی بھی لڑکیاں رہ رہی, اتنے لوگ بیگو تو نہیں ساری چلا رہی, گھر کا نظام لڑکے ہی چلاتے ہیں, مرد ہی چلاتا ہے. اور کم آمدنی ہونا سر جی, اس میں مرد کا کیا قصور ہے؟ اس میں یہ ہے کہ انسان کی قسمت ہے جو جتنا اس کو روزگار ملتا ہے اس میں وہ گھر چلائے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ بھی آپ نے بتایا کہ آپ جو یہ بیگو ایپ ہے اس نے آپ کی زندگی میں اچانک سے خوشیاں جو ہیں وہ ختم کر دیں. ٹھیک ہے, آپ اتنے پریشان, آپ کی آگے ایک اور ویڈیو دیکھیے جس میں آپ اپنے جذبات وہ قابو نہیں پا سکے. سر جی بات پتہ کیا ہے, بات یہ ہے کہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہوا ہے نا, ان سے پہلے بڑی مشکل ہم نظام چلا رہے تھے. میں آپ کو کیا بتاؤں, میری بیگم بھی جو ہے نا وہ نوکری کر رہی تھی اور میں بھی نوکری کر رہا تھا. اور سر جی میں رکشہ چلا رہا تھا, اور کوئی کام مجھے سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا رکشہ قسطوں پہ رکشہ لیا تھا, قسطیں دیتا تھا گھر میں. میں اپنی بیگم کو سمجھاتا رہتا تھا کہ چلو اچھے دن آئیں گے یار, تم ٹینشن نہ لو, ہمارا گھر اچھا ہو جائے گا. وہ سمجھی نہیں, اس نے کہا بیگو ایپ, اس نے پنگے لیے. میں نے کہا یار مجھے دکھ ہوتا ہے جب تم یہ چیزیں استعمال کرتی ہو, میں نہیں دل کرتا میرا. میں تمہیں کیا بتاؤں, میری قسمت میں جو ہے وہ مجھے مل رہا ہے. ٹھیک ہے, کھانا ہم کھا کے سوتے ہیں, اتنا ہی بہت ہے. 3 سر جی ہمارے بچے ہیں, 10,000 روپیہ گھر کا رینٹ تھا, اور
बिल वगैरह डाल के 15-20 हज़ार में तो ये चला जाता, फिर बच्चों की फीसें थी, बस ठीक कम बड़ा आगे बहुत मुश्किल से गुजारा होता। ऊपर से लॉकडाउन हो गया, 6 महीने सर जी, 5 महीने लॉकडाउन रहा है, उनकी वजह से सर जी बहुत कारोबार मुतासर हुए हैं, सब लोगों के हुए हैं। लेकिन सर जी जिनके पास कुछ भी नहीं था, पहले ही मरे हुए थे हमारे जैसे, वो बिल्कुल ही मर गए। और अब घर के हालात काफ़ी ख़राब हो गए। 6 महीने का किराया सर जी घर पे मकान का चढ़ गया। और अच्छा, मतलब कि 6 महीने का जो किराया है वो अभी आपने अदा करना है, कर्ज है? सर जी 60,000 रुपया वो है जो खाता रहा हूँ। कहीं किसी ने राशन दे दिया सर जी, वो ले लिया, किसी ने उधर से दे दिया, किसी ने उधर से, फिर भी सर जी घर बच्चे छोटे छोटे वो कहते हैं हमने ये खाना है वो खाना है। सर जी बड़ा हालात ख़राब हो गए थे। अच्छा, आप रिक्शा चलाते थे? सर जी मैं रिक्शा चलाता था, 1.5-2 लाख रुपया समझ ले कि मैंने अभी भी लोगों का देना है। अब मैं फिर भी मैं कोशिश कर रहा था कि जो है ना अपनी बेगम को फिर भी देखें कि मैंने फिर भी उसको बिगो गलत काम से रोका है। मैंने कहा नहीं यार ये तुम ना चलाओ, मानी नहीं जी। मैंने तो उसको बड़ा समझाया जी, उसने तो, मैंने तो उसको बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहता था जी। मैंने तो उसको नौकरी भी नहीं करवाना चाहता था सर जी। मेरे पास पैसे होते तो मैं उसको कुछ भी ना करने देता। उसने कहा 1500, मैं 1500 दे सकता तो सर जी मैं 1500 दे देता। आप देखें कितनी आमदनी होती रिक्शे में से, 700-800 रुपया से ज़्यादा लगती नहीं। मेहनत भी बहुत करता हूँ, लेकिन क्या करूं सर जी, मैंने किस्मत में पैसे ही इतना है। अब क्या मैं क्या कर सकता हूं। मैं तो बच्चों को पालना चाहता हूं। मैं तो ये नहीं इस चीज़ के लिए कायल करता हूं अपनी बीवी को। यार मैं जो भी था भाई, मुझे समझ नहीं आई, मैं जैसा भी था सही था। मैंने उसके साथ सही चला हूँ, मैं 10 साल उसके साथ सही गुजारे हैं भाई। बीगो ऐप की खातिर उसने मुझे छोड़ दिया यार, मुझे बहुत दुख होता है यार। 3 बच्चे, उसने मुझे खुला का नोटिस ही भेज दिया। इसके लिए यार मैं बहुत ही यानी कि इस चीज़ पे कि यार अल्लाह फिर किसी को गरीब ही ना बनाए। फिर कहने का मतलब है हर बंदे के पास पैसे हों। तो मैं ये मैं खुद को कोसता रहा हूँ कि यार मैं क्या करूँ ऐसा कि यार ये मेरी बेगम मान जाए। मैं इसको 1500 मांग दी, मैं इसको 2000 दूँ। सर जी इंसान क्या करे, इंसान वही कर सकता है ना जो उसके बस में है। अब मैंने रिक्शे से आप कितना कमा लेते दिन का? सर जी रिक्शे से मैं 1800 रुपया कमा लेता था। सर जी आपको बताया है ना, ये लॉकडाउन ना होता ना बीच में, तो मैंने कभी किसी से 10 रुपये भी नहीं मांगे। मैंने कोशिश की कि यार मैं खुद अपने घर को चलाऊं। लेकिन सर जी बहुत टेंशनें पड़ी हैं, मेरे घर का निज़ाम काफ़ी ख़राब हो गया है। मुझे नहीं पता मेरी बेगम क्या चाहती हैं। बहरहाल मैं उनसे यही कहूँगा कि भाई मैं जितना सही चल रहा था उनके साथ दिल से, और उनको ऐसा कुछ मिलेगा नहीं कि जो उनको समझ सके। और बाकी सर जी पैसों की बात रही और गुर्बत की बात रही, तो वो तो फिर अल्लाह के हाथ में है ना, इंसान के हाथ में तो नहीं है। अब मैंने 2 लाख रुपया देना है, 1.5-2 लाख रुपया, तो मैंने तो उसको कहा था मैं दे दूँगा। सर जी छोटे छोटे बच्चे थे, मैं ये लोगों का कर्ज देना आप? लोगों का सर जी मैंने कर्जा देना है, ये नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो वो घर जो किराए पे है उधर सामान भी पड़ा हुआ है, सब कुछ पड़ा हुआ है। तो मसला ये कहने का कि सर जी जो मैं रिक्शा, तो लॉकडाउन में सर जी मेरा तो बेगम भी मेरी चली गई। अब मैं कहाँ से सर जी ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि इतना कुछ करूँ, कहाँ से अपनी बेगम को समझाऊँ और कहाँ से ये कर्जे उतारूँ। अब मैं तो किसी से कह भी नहीं सकता, बस ये कोशिश कर सकता हूँ कि मैं उसको समझाऊँ कि आप समझें और मेरे साथ चलें मिल के। मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने बच्चों को पालूँ। सर जी बच्चे भी मेरे दूर हो गए हैं मुझसे, मुझे रात को नींद नहीं आती सारी रात। सब आपको नहीं लगता कि इस तमाम के तमाम जो वाक़या है इसका जो ताल्लुक है वो पैसे से है? सर जी पैसे से ही है ना। सर जी क्या बनता है, मेरी बात सुने, एक लड़की लाइव बैठी है, वो बातें करती है, एंटरटेन करती है, वहाँ पे फाशी वाली बातें भी की जाती वाली हैं। बातें भी होती हैं, सारी करती हैं, अकेली कोई भी नहीं होती, सारी पैसे दे देते हैं वो उनकी अपनी वो क्या कहते हैं, पेंसिल ट्यून जो कहते हैं उसको, फुल ट्यून करते हैं, ठीक है, खुश करते हैं खुद को, और उनको जज्बात जो लड़की के होते हैं उसको वो अपग्रेड करते हैं इनको। मसलन कहने का मतलब ये है कि भाई वो मर्द जो जिनके पास पैसा है वो औरत को ख़रीदते हैं, ये आप सीधी बात है, किसी भी औरत को, और उसकी जो जज्बात के साथ वो ज़रूरतमंद होती है, वो बात करती है, वो कहती है मैं ज़रूरतमंद हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं क्या करूँ। लड़की अकेली हो ना, अकेली लड़की है, उसके पीछे आगे कोई नहीं है, वो तो करती है, चलो वो दुख के लिए। एक मर्द जब उसके सर पे जो है उसको मना कर रहा है
کہ یار میری ذمہ داری ہے, تم میرے اوپر چھوڑ دو. وہ پھر نہ سمجھے تو پھر سر جی آپ خود سمجھدار ہیں, پھر وہ کیا کرے, وہ اس کا تو قصور نہیں ہے. مطلب کہ آپ ابھی تک ان سے محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ واپس آ جائے. سر جی میری فیملی ہے نا, میں نے دیکھے میں وہ بندہ تو نہیں ہوں نا, میں تو میرے 3 بچے ہیں, میں ان کے بغیر رہ نہیں سکتا سر جی, میں ان کے بغیر رہ نہیں سکتا سر جی. مجھے بہت یاد آتی ہے ان کی, میں ساری رات روتا رہتا ہوں. میں کہتا ہوں اللہ میری مشکلیں آسان کر دے. میں کسی طریقے سے اس چیز کو جو ہے نا کور نہیں کر پا رہا, تو اب میں کیا کہاں سے سر اس کو, مجھے کہتی جی تمہارے پاس تو کچھ ہے نہیں, اب میں کہاں سے سر جی 2-3 لاکھ روپے لا کے قرضہ اتاروں ایک دم سے, اور ٹائم مجھے دے. میں کہتا ہوں میں ہر چیز ٹھیک کروں گا, یہ میری ٹینشن ہے. اور جو بھی ہے سر جی میں اس کے لیے, اگر آپ رکشہ چلاتے ہیں 2-3 لاکھ آپ نے قرض دینا ہے تو کم سے کم اس کے لیے 6-7 مہینے تو لگ جائیں گے اس کو اتارنے میں بھی. پتہ نہیں سر جی وہ بڑی مشکل اترے گا سر جی. وہ جو آگے جو روز کمانا روز کھا لینا, قرضہ اتارنا بڑا مشکل ہے. باقی یہ ہے کہ کوشش کروں گا کہ سر جی میں کسی سے وعدہ کروں گا, کوئی کسی کو 2000 مہینہ, کسی کو 3000, جو کو مان گیا ٹھیک ہے, نہیں تو پھر کسی طریقے سے سر جی میں اس کو کچھ کروں گا نا. اب یہ ہے کہ انسان کو زندہ بھی تو رہنا ہے نا. تو بات سر جی یہ ہے کہ میں اپنی بیگم کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یار آپ سمجھ جاؤ, آپ اس چیز کو سمجھو. کوئی بھی مرد ہے اگر وہ اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے تو وہ آپ کو اگر دھکے مار کے گھر سے نکال دے تو آپ کے اوپر کیا گزرے گی, آپ روئیں گی, اس کو بد دعائیں دیں گی. تو جب انسان آپ کو صحیح ملا ہوا ہے, جو آپ کو ساتھ صحیح رہ رہا ہے, بس اس کے پاس پیسے کم ہے, ٹھیک ہے وہ اللہ دے گا, تو آپ اس لیے چھوڑ رہی ہیں کہ اس کے پاس پیسے کم ہیں. تو میں باقی سب سارے جو جتنی بھی لڑکی ہیں, میں یہ نہیں کہ سر میں اپنے لیے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں, میں جتنی بھی لڑکی ہیں جو لڑکوں سے مطالبت کرتی ہیں اپنے ہسبینڈ سے, جن شادی شدہ جو لڑکی ہیں کہ ہمیں زیادہ پیسے دو, کوئی بھی ہسبینڈ نہیں چاہتا کہ میں, دیکھیں انسان کماتا کس لیے, گھر کے لیے. وہ لوگوں کے ساتھ بھول بھلائیے میں ڈال دے گا, دوستوں کو کہے گا میرے پاس پیسے نہیں, جب وہ گھر جائے گا تو وہ کہیں سے نکال کے اپنی بیگم کو 500 دے دے گا, یار میں یہ کسی سے لے کے آیا تھا, وہ مانگتا ہے. میں کہ سر جی کس یقین کریں, میں پتہ نہیں کہاں سے لا کے اپنی بیگم کو پیسے دیے. میرے حالات اتنے خراب ہو گئے تو میری دہاڑی نہیں لگتی تھی, میں کسی دوست سے 1000 روپے لے لیتا تھا, یار یہ تم دہاڑی رکھ لو آج. سر جی اس نے کھولا کا نوٹس ہی بھیج دیا مجھے سمجھ ہی نہیں آئی. میں اس کو سمجھاتا رہا یار حالات ٹھیک ہو جائیں گے, بہتر ہو جائیں گے حالات, میں کوشش کروں گا کہ میں گھر کے حالات چلاؤں, تم مجھے کھلا تو نہ دو, میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے. میں رویا بھی سر جی, بندہ کیا کرے سر جی, مجبوریاں بہت کچھ کروا دیتی ہیں سر جی. تو بات ایسے ہے سر جی, میں اپنی بیگم کو کیسے سمجھاؤں, اور کوئی کیا کر سکتا ہے سر جی. کوئی میں چور تو نہیں ہوں, میں ڈکیٹ تو نہیں ہوں کہ ڈکیٹیاں ڈالنی شروع کر دوں کہیں سے. بس یہی ہے نا کہ سر جی جو حلال کی کما کے اس کو کھلا رہا تھا, بس یہی کر سکتا ہوں, اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. میں ان کے اوپر سر جی کوئی آبجیکشن نہیں کہتا, میں ان کو برا بھی نہیں کہوں گا. اگر میں نے ان کو کوئی برا کہا تو میں اس کے لیے بھی معذرت کرتا ہوں, میں ہی برا ہوں گا. اگر مجھ میں کوئی خامیاں ہوں گی تو میں جو ٹھیک ہے جی ہوں گی, لیکن میں سر جی ایک سچ بولنے والا انسان ہوں. میں جو کر سکتا ہوں بس میں اتنا کر سکتا ہوں, میرے ہاتھ بس میں کچھ نہیں ہے. میں اپنے بچوں سے محبت کرتا ہوں, اللہ مجھے بچوں سے بھی ملوائے گا اور اللہ میرے لیے بہتری کرے گا. میں ان ساری لڑکیوں سے اپیل کرتا ہوں جو بیگو یوز کرتی ہیں, خدایا یہ بیگو چھوڑ دیں, یہ ایپ اچھا نہیں ہے. اپنے ہسبینڈوں کو ٹائم دے جو شادی شدہ ہیں, اور جو کنواری ہیں ان سے بھی یہ کہتا ہوں کوئی بہتری والا کوئی راستہ ڈھونڈیں جس میں آپ کی عزت ہو اور آپ کی جو ہے نا آپ کے خاندان کی عزت ہو, آپ اچھا کوئی کام کریں. یہ سارے ایپ بند ہونے چاہیے سر جی, ٹپ ٹاپ, بیگو, یہ جتنے بھی ہیں. میں اس کے بارے میں کیونکہ سر میرے ساتھ بیتی ہے تو میں کہہ رہا ہوں, میرے ساتھ نہ بیتی ہوتی تو مجھے کیا سر جی. تو ایک چیز میں نے دیکھی جو غلط ہے تو میں اس کے بارے میں آپ کو غلط ہی کہوں گا. تو میں یہ ساری لڑکیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, یہ مردوں کو اور گورنمنٹ کو بھی اپنی, اور سارے لوگوں کو کہ یہ چیزوں کا استعمال نہ کریں. اچھا اور یہ آصف صاحب, آپ کی ایک دکھ بھری داستان ہے, اتنے مشکلات سے آپ گزر رہے ہیں. پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ لوگوں کی خدمت بھی کرتے ہیں اور آگے بڑھ کے لوگوں کی ہیلپ بھی کرتے ہیں. تو آپ کو کوئی اپنا نمبر ہے وہ دے دیں, ہو سکتا ہے کہ کوئی اچھا انسان, کوئی جس کو خدا کی ذات نے بڑا دل عطا کیا ہو, وہ آپ سے رابطہ کرے اور آپ کی کچھ ہیلپ کر دے. جی میرا نمبر میں اب لیتا ہوں ابھی, 0322 5 000
543 मोहम्मद आसिफ मेरा नाम है और बदामी बाग में मेरी रिहाइश है सर जी। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि जो बीगो ऐप है इसने जो मेरी ज़िंदगी है उसमें मुश्किलात लेके आया है, मेरी ज़िंदगी एकदम से बदल गई है। और इनका ये कहना है कि मैं रातों को ये सोचता हूँ कि अब मैं अपने 3 जो बच्चे हैं उनको कब मिलूँगा। और अभी तक ये कह रहे हैं कि मैं अपनी जो बेगम है उनको ये समझा रहा हूँ कि आप प्लीज़ वापस आ जाएँ, खुला का जो आपने दावा किया है उसको कैंसिल कर दें कि खुदारा हमारी एक फ़ैमिली है, 11 साल हमने साथ गुजारे हैं, वापस आ जाओ और इस बीगो ऐप को ख़त्म होना चाहिए।